لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ہاں لوط علیہ الصلوۃ والسلام تو قوم نے کیا کیا ہے کہ قوم کہہ دیتی کہ بھائی ہم مجبور ہیں, ہمیں عادت پڑ چکی ہے, آپ بتائیں کوئی اصلاح کا طریقہ کہ یہ عادت ہم سے چھوٹ جائے, کیا کریں, بچپن سے یہی ہوتا آ رہا ہے ہمارے ساتھ, اب تو اسی کے عادی ہو گئے ہیں, گندا عمل ہے, ہم بھی توبہ کرتے ہیں. لوط علیہ السلام ان کو طریقے بتاتے, اس طرح سے چھوڑا جاتا ہے. میں یہ سوچتا تھا کہ ایسا کرنا چاہیے تھا اس قوم کو, لیکن قوم رپلائی کیا کرتی تھی, کس قدر بدتمیزی کی یہ قوم نے. یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے اگر دعوت سے باز نہ آئے آپ, اور یہاں کہا کہ آپ بہت زیادہ پاکیزہ ہیں لہذا آپ ہماری بستی چھوڑ دیں, اتنے نیک لوگ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ سب طنز چل رہا ہے, طنز چل رہا ہے, استہزاء سمجھتے ہیں, کسی کا مذاق اڑانا. بعض دفعہ کسی کی تعریف کی جاتی ہے مذاق میں, مذاق اڑانے کے لیے, طنز کرنے کے لیے. تو میں بہت حیران ہوتا تھا, یار اتنے ڈھیٹ بننے کی تمہیں ضرورت کیا ہے, تم پیغمبر کے معجزے بھی دیکھ رہے ہو اور پھر بھی یہ ڈھیٹ بنا. لیکن اس وقت دنیا اتنی ماڈرن نہیں, جب میں یہ سوچتا تھا نا تو اس وقت ہماری اتنی اپروچ بھی نہیں تھی, سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, ہر قوم کے ہر طبقے سے ہمارا واسطہ بھی نہیں پڑتا تھا. اب جب آ کے ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہی کام ان علماء کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کو اسی طرح سے جواب دیا جا رہا ہے جس طرح پیغمبروں کو رپلائی کیا جاتا تھا, اور جواب دینے والے بھی مسلمان ہیں, مسلم ہیں, نام سے پتہ چلتا ہے, ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کوئی کافر ملحد نہیں ہے. تو یقین آتا ہے کہ یہ سنت بہت پرانی ہے اور نافرمانوں کی یہ نیچر ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, یہ بڑے خوش قسمت گناہگار ہوتے ہیں جو گناہ کر کے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. بول لو نا, جملہ تو مکمل کر لو یار. میں رکتا اس لیے ہوں, اس لیے نہیں کہ گالی حذف ہوتی ہے اس میں, ہر جگہ وہ نہیں ہے. جب میں بریک لگاؤں گا نا خاص اسٹائل سے, اب میں ٹونٹ تو بول نہیں سکتا نا, خاص, جب میں ٹونٹ ہی بول دیا کروں گا. جب میں خاص اسٹائل سے بریک لگاؤں گا تو سمجھ جاؤ کہ وہ کیا ہے, وہ ٹونٹ یہ آواز آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ویسے میں جب عام نارمل اسٹائل میں بریک لگاؤں تو فل ان دا بلینکس, اس جملے کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. تو وہ میں اس لیے بریک لگاتا ہوں, یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. ہمارے یہاں ڈاکٹر ذیشان ہے, الغزالی یونیورسٹی کے ڈین, جامعۃ الرشید نے الغزالی یونیورسٹی بنائی, اس کے ڈین ہیں, بہت قابل ہیں ماشاء اللہ. تو کل وہ ایک ورکشاپ کروا رہے تھے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے. تو اس میں کامیاب ٹیچر کی علامتیں, یہ ریسرچ ساری گوروں کی ہے لیکن ٹھیک ریسرچ ہے, گورے اگر کوئی صحیح بات کہیں تو مان لینا چاہیے, اور وہ اسلام بھی وہی کہتا ہے اور ہمیں احادیث سے بھی وہی چیزیں ملتی ہیں. تو اس میں ایک انتہائی اہم پوائنٹ یہ کہ ٹیچر کامیاب وہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کو انگیج رکھے اپنی طرف, اس کا وے آف ٹیچنگ ایسا ہونا چاہیے کہ سننے والے اس کی طرف متوجہ رہیں. ہمیں یاد ہے مدرسے میں بعض ٹیچر ہمارے آیا کرتے تھے, جیسے ہی آتے ہم اسی وقت سو جاتے تھے نا. پہلے تو ہم جب وہ پڑھانا شروع کرتے تو 15 منٹ کے بعد سونا شروع کرتے, اور پھر ہر آدمی اپنی استعداد کے مطابق ہر طالب علم سوتا تھا. بڑے بڑے سوتو 15 منٹ بعد سو جاتے, جو تھوڑے کم درجے کے سوتو تھے آدھا گھنٹہ بعد, اور 45 منٹس کا لیکچر ہوتا تھا تو کچھ ایسے تھے آخری 5 منٹ میں سوتے تھے. لیکن پھر اتنے یوز ٹو ہو گئے تھے کہ 15 منٹ والا 5 منٹ پہ آ گیا, آدھا گھنٹہ والا 15 منٹ پہ آ گیا. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ ان اس ٹیچر کی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی احتیاطاً سو جاتے تھے, حالانکہ ٹیچر بڑے قابل تھے وہ. اور کچھ ٹیچر ہمارے ایسے ہوتے تھے کہ ان کے پتہ چلتا تھا نا کہ ابھی ان کی کلاس شروع ہونے والی ہے, تو نیند غائب, جو سو رہے ہوتے تھے نا وہ بھی اڑ جاتے تھے. وہ ایسے پڑھاتے تھے کہ سونے کا تصور نہیں, سونے کا تصور نہیں, اتنی بیدار مغزی کے ساتھ وہ پڑھاتے تھے. تو یہ جو میں آپ سے سینٹینس مکمل کرواتا ہوں نا, یہ اس لیے کہ تاکہ آپ کی توجہ میری طرف رہے. اتنی مشکل سے جمعہ پڑھنے آئے, نہائے, کتنے لوگ ہیں جو صرف جمعے کو نہاتے ہیں. مجھے تو سب نہائے ہوئے لگ رہے ہیں اس وقت.
نہائے اور ماشاء اللہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئے. اب شیطان کیا کرتا ہے, آپ کو سلا دیتا ہے, وہ ساری محنت کیا کروائے گا, برباد کروائے گا آپ سے. تو آج جب ہم لوگوں کا ری ایکشن دیکھتے ہیں, بہت سارے لوگوں کا ضد اور ہٹ دھرمی, اور اپنی غلطی کو غلطی نہیں ماننا بلکہ آگے سے کیا کرنا, ہٹ دھرمی, اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, بہت ساری مثالیں ہیں. داڑھی کی مثال دیکھ لو. داڑھی پہلے ہم نے انگریزوں کی مشابہت میں کٹانا شروع کی, کیونکہ داڑھی کا فیشن مسلمانوں میں کیا ہو گیا, ختم. جب تک ختم نہیں ہوا تھا کوئی مفتی, عالم, روئے زمین کا محدث داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنے کو جائز قرار نہیں دے. سب گناہ کہتے تھے, گناہ ہے گناہ. علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ 150-200 سال پہلے لکھتے ہیں, وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَالْمُخَنَّثَةُ مِنَ الرِّجَالِ حلق اللحیہ او قصہ, شروع کے الفاظ مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے, وہ قصہا, کما یفعلہ بعض المغاربۃ والمخنثۃ من الرجال فلم یبحہ احد, کہ داڑھی کاٹنا یا مونڈنا جیسے کہ بعض انگریز لوگ کرتے ہیں, اس لگتا ہے سارے انگریز بھی نہیں کرتے تھے یہ کام, اس کو کسی نے بھی حلال قرار نہیں دیا. تو ہمارے یہاں داڑھی کاٹنے کا رواج کہاں سے آیا, غیر مسلموں سے. لباس ہمارا چینج ہو گیا, کلچر چینج ہو گیا. تو بچپن میں یاد ہے ہم کسی سے کہتے تھے داڑھی رکھو, وہ کہتے تھے دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے, خوشی ہوتی, چلو یار اس کو اعتراف ہے. بہت سے لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں, احباب ہیں, میں نے ان سے کہا یار اتنا عرصہ آپ کا ہمارے ساتھ ہو گیا, اب داڑھی بڑھا لو, کہ مفتی صاحب دعا کرو یار اللہ توفیق دے. خوشی ہوتی ہے, چلو بھائی تکبر نہیں ہے, ایک چیز ہے اس کو مانتے ہیں. یا بنی آدم کلکم خطاؤن, حدیث میں آتا ہے تم سب غلطی کرنے والے ہو, بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو توبہ کر لے. لیکن آگے سے اب ہو کیا رہا ہے, اب ایسے اسکالرس پیدا ہو رہے ہیں, انہوں نے لوگوں کی رعایت کرنا شروع کر دی ہے کہ پبلک کس چیز سے خوش ہوتی ہے. پبلک خوش ہوتی ہے, آپ پبلک سے پبلک کو آسانیاں دینا شروع کر دیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ بھی فرض نہیں ہے, یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے, یہ بھی فرض نہیں ہے, یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے, یہ بھی لازم نہیں ہے, یہ مولویوں نے. 3 مسائل بہت کامن ہوتے جا رہے ہیں. ایک خواتین کے حقوق کے نام پہ ان کو آزاد کرنا, اور جو مولوی پابندیوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ عورت ان چیزوں کی پابند ہے, تو ان مولویوں کا مذاق اڑانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, ان مولویوں کا مذاق اڑانا. جیسے علماء ہمیشہ سے لکھتے آئے ہیں کہ بہو پر لازم ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے, اس کا اخلاقی فریضہ ہے. آج آپ کو ایسے اسکالرز ملیں گے جو بہوؤں کو باغی بنا رہے ہیں ساس اور سسر کا, ان کو لوگ زیادہ سنتے ہیں. ان کے دلائل پر تو میں بعد میں بات کروں گا کہ وہ دلائل کیا دیتے ہیں, اس کا جواب کیا ہے. خاندانی نظام کو کیا کر رہے ہیں, جوڑ رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں. مائیں جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتی تھیں, ان سے کہتی تھی بیٹا ساس سسر کو اپنے ماں باپ جیسا سمجھنا. اس سے کہیں ساس سسر سے اونچ نیچ ہوتی تھی تو بہو کیا کرتی تھی, برداشت کرتی تھی کہ میرے فادر ان لا ہیں, مدر ان لا ہیں. ان لا تو ہو گئے نا, اللہ نے بنایا اس کو, خالی یہ کاغذ کے اندر نہیں ہے. سسر کو سے نکاح بہو کے لیے ہمیشہ حرام ہے. کیوں حرام ہے, باپ جیسا بنا دیا اللہ نے. ساس سے نکاح داماد کے لیے ہمیشہ حرام ہے. کیوں حرام ہے, ماں جیسا بنا دیا. صرف کاغذ میں نہیں بنایا, ایک رشتہ بھی اس کا کر دیا کہ نکاح نہیں ہو سکتا قیامت تک. سوتیلی بیٹی ہے, اس کو ڈاٹر ان لا اسلام نے بنا دیا. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ لے پالا کہ آپ اس کو لے کے پال رہے ہیں بس, اور کوئی رشتہ نہیں ہے. نا 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 نا, اسلام نے کہا اس سے نکاح نہیں کر سکتے. کیوں, اپنی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا تو اس سے بھی نہیں ہوتا. تو بیٹیوں جیسا بنا دیا کہ نہیں بنا دیا. اب سوتیلی بیٹی آپ کے ساتھ رہتی ہے, آپ کہیں کہ سوتیلے باپ کی خدمت اس پہ لازم نہیں ہے, آپ نے اس کو بچپن سے لے کے پالا, اس پر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے. اور لیبل لگا دیں میں ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں, ویمن رائٹس. اس سے ویمن رائٹس نہیں ملیں گے, سوتیلے باپ کے دل میں اس سوتیلی بیٹی کی نفرت بیٹھ جائے گی.
کہ پھر بیٹی اپنی بیٹیاں تو خدمت کرتی ہیں. اور دیکھنا یہ اسکالرز آگے چل کے کہیں گے کہ بچوں پہ ماں باپ کی خدمت بھی لازم نہیں ہے, تھوڑا سا بھی ترقی ہونے والی ہے. اور یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں کہ عورت پہ شوہر کی خدمت لازم نہیں ہے, یہ تو ہونے لگا ہے. جب قرآن و حدیث نااہل کے ہاتھ میں دے دیا جائے نا تو وہ ایسا کھلواڑ بنتا ہے نا کہ اس سے بجائے خیر پھیلنے کے شر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. ساس سسر کا جو رشتہ ہے یہ صلہ رحمی, قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, خلق من الماء بشرا, ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا, فجعلہ نسبا وصہرا, ہم نے نسب والا اور سسرال والا بنایا. اللہ نے نسب کو جس اہتمام سے بیان کیا, باپ دادا کے نسب کو, اسی اہتمام سے اللہ سسرال کو بھی بیان کر رہا ہے. آپ نسب والے رشتوں کے تو جوڑنے کے قائل ہیں اور سسرالی کو لفٹ ہی نہ کرائیں, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اور چند بے وقوف ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ساس کی خدمت کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے, سسر کی خدمت کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے. اسلام آپ کو انگلی پکڑ کر ایک ایک جزیہ نہیں بتاتا. جب اسلام نے بتا دیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور دو خاندان دیے اس کو, ایک نسب والا اور ایک سسرال والا, اور دونوں کو اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ جو نسب کے احکامات ہیں قریب قریب سسرال کے بھی وہی احکامات ہیں, بالکل ان جیسے نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ ان کی ویلیو ہی نہیں ہے, ان کی کوئی کچھ بھی نہیں ہے, یہ غلط ہے 100%. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.